کوئی مسئلے نہیں، بالکل دونوں طرح ٹھیک ہے۔ مگر جب بعد میں رسالے کتابیں عمر گزر جاتی ہے کہ ان کی نماز نہیں، صرف یہ ہے، حالانکہ سب ہی جانتے ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء بھی جانتے ہیں، حنفی بھی جانتے ہیں کہ فاتحہ ہی لے لیں، سب سے بڑا مسئلہ فاتحہ، رفع یدین وغیرہ اتنا نہیں، فاتحہ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا نماز نہیں۔ اب دیکھیں کہ سب جب لکھتے ہیں نا، شروع میں لکھتے ہیں کہ 3 گروہ تھے صحابہ کرام کے، بعد کے جاہل لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی 3 گروہ تھے۔ ایک امام کے پیچھے ہر حال میں پڑھتا تھا، بے شک امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، سری جہری نمازوں میں وہ پڑھتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت جیسے ابو ہریرہ نے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے جب امام کے پیچھے امام پڑھے گا ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں چھوٹے بندے نہیں، زید بن ثابت جیسے جو کاتب وحی تھے نا، جن کو رسول اللہ نے رکھا تھا، باقی انہوں نے کسی وقت لکھا نا، وہ ہنگامی تھے، یہ پکے تھے، اسی لیے ان کو نا جب کاتب الوحی باب باندھا امام بخاری نے، زید بن ثابت، اور انہیں کو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم رسول اللہ کے کاتب سے وحی کے قرآن اکٹھا کرو، بہت بڑے آدمی، مگر کسی نماز میں بعد لکھا کسی نماز میں وہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بس ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ تھا درمیان والا، جو اونچی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے، کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے اگر ہم نے سننا ہی نہیں اس کو تو اس کو اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا سورج جو اللہ اکبر کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم استفتاح سبحانک اللہ، وہ آہستہ پڑھتا تاکہ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اگر مقتدیوں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی تو حکم ہوتا کہ فاتحہ بھی دل میں آہستہ پڑھو، تم بھی اطمینان سے پڑھ لو، لوگ بھی پڑھ لیں، آگے سورج شروع کر لینا اونچی۔ اونچی پڑھوانا ہی بتاتا ہے کہ بات اونچی اسی لیے بندہ کرتا کہ دوسرے سنیں، اس لیے عقل کی بات یہ ہے کہ جہری نمازوں میں سنیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جہری نمازوں میں لوگ پیچھے پڑھنے سے ہٹ گئے، تو سری نمازوں میں پڑھیں، جب ہے نا آہستہ نماز ظہر اثر وغیرہ ان میں وہ سورت بھی پڑھیں، الحمد بھی پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں بھی تقی عثمانی صاحب اور ظفر عثمانی صاحب مانتے کہ جھگڑے کی بات چلا گئی ہر بات، مگر یہ بات ٹھیک بات ہے، اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے یہی مانتے، کیونکہ ان کے شاگرد محمد نے کہا کہ سری نمازوں میں چپ رہنے کا کیا تک ہے، اندازہ کر دینا پیچھے کب اللہ اکبر کرتا، الحمد شریف پڑھو، سورت پڑھو، جہری میں سن لو۔ 3 گروہ سب بندے لکھتے ہیں، جب کتاب شروع کریں گے بھئی آپ بنا صحابہ رسول میں سے کون گمراہ تھا، کس کی نماز نہیں ہوئی، کوئی حیا کرو، نمازیں سب کی ٹھیک تھی، جو پڑھتے تھے ان کی بھی، کسی کے منہ میں پتھر نہیں پڑنا، جو حنفی کہتے تھے ضدی، اور جو کہتے ہیں نماز نہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے اصحاب نہیں پڑھتے تھے ان کی نمازیں نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بات جو سب کو معلوم ہے، مگر ضد سے پھر کہنا نہیں الحمد جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہے گا جو پڑھتا اس کے منہ میں پتھر۔ کسی نے یہ ایسی روایتیں گھڑ لیں کہ حضور نے فرمایا جو پیچھے امام کے پڑھتا فطرت کے خلاف کرتا، ایسی باتیں جس سے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ فرقے بن گئے، کتابیں لکھنی، 14 سال ہو گیا، یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، مناظرے ہو رہے۔ اچھا جی مولانا صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مولانا صاحب کوئی حدیث ہے امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھن والی، جہدے وچ یہ ذکر ہوئے کہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو؟ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو۔ لے دے کر ایک حدیث تھی، اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کو کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، بعد میں کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ یہ روایت تھی نص صاف، مگر کیا کریں کہ امام جیسے مغنی میں لکھتے ابن قدامہ یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کرے نا کوئی کمزوری۔ اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو کوئی بہت کبھی دلیل چاہیے، کمزور، کبھی مکھور مدلس، کبھی محمد بن اسحاق، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور۔ وہ لکھتے ہیں مغنی میں جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی، رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے، اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑیں گے،
بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی، اگر آرام سے پڑھ لے، اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جز القراءت میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے، نماز ان کی بھی درست ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں۔ زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو، جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہہ دو، تم فاتحہ میں شریک ہو گئے، اور جو سری نمازیں ہیں سری رکعت ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو۔ یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ہے ٹکراتی، جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے۔ صاف سری حدیث کسی کے پاس نہیں، بالکل نہیں۔ جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے اچھا، مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، الا یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم جانتے ہو، اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست۔ یہ امام ابو داؤد نے لکھا، اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو۔ اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تو چھوڑ کہتے لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا۔ تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خواہ مخواہ لمبی کرتے ہیں، 5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے، دیکھ لیں، اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں۔ ویسے جہری نمازوں میں خاموشی بہتر ہے، سری میں پڑھ لینا بہتر۔ سورۃ فاتحہ کے لیے بھی خاموشی، ہاں خاموشی۔ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کر لیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا تکلف ہے کہ ابھی امام کے منہ میں ہوتی ہے نہ وہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں اور پڑھنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور آخری آیت پر تو گمسان پڑ جاتا ہے نا، وہ بھی ختم کرنا چاہتا، ہم بھی ختم کرنا چاہتا، آمین کہنا ہوتا، کیا کریں، امام کی بھی نہیں سنتے، کچھ نہیں، بالکل تکلف ہے، آرام سے سن لینا چاہیے اور ساتھ آمین کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف کی بات ہے، یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑے زور سے فتاوی میں اس پر لکھا، جلد لکھ دی۔ ٹھیک، اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے،
کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لیں اپنے دل میں یا اب پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. پڑھا جا رہا ہے، سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو. اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. یہ سورہ مبارکہ نماز کا جزو لازم ہے، جزو لازم. چنانچہ اس کے ضمن میں وہ حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں وغیرہم، یوں سمجھیے کہ محدثین نے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور یہ حضرت عبادہ ابن صامت سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی کوئی نماز نہیں. اس کا یہ مفہوم تو متفق علیہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے. البتہ اس کے بعد اختلاف ہے، آیا جماعت کی شکل میں جب نماز ادا کی جائے
تو امام کے ساتھ ہر مقتدی کا پڑھنا بھی واجب ہے یا نہیں؟ اس میں 3 آراء ہیں ہمارے ہاں، 2 انتہائی آراء ہیں، ایک درمیانی رائے ہے۔ ایک رائے جو ہمارے ہاں تو بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، فقہ حنفی کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہماری عظیم اکثریت جو ہے آبادی کی وہ حنفی المسلک ہے۔ تو وہ تو یہ ہے کہ امام کی قرات جب ہو رہی ہے، امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو امام کی قرات ہی آپ کے لیے قرات ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنی۔ مقتدی کے لیے یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ نہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ انتہائی شدت ہے کہ جو حنفی مسلک میں اس بارے میں ہے، اور مثال وہ دیتے ہیں بڑی، یعنی ایک اعتبار سے تمثیل و تشبیہ کے پہلو سے بہت یعنی معقول تشبیہ ہے کہ جب وفد کی صورت میں کہیں جائیں، کسی بڑی شخصیت کے سامنے پیشی ہو، حاضری ہو، تو کوئی ایک ہوتا ہے جو نمائندہ، وہ گفتگو کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی گویا کہ ایک طرح کی شمولیت ہے، لیکن یہ کہ گفتگو جو ہے، کوئی درخواست پیش کرنی ہے، کوئی مطالبہ رکھنا ہے، تو وہ ایک ان کا نمائندہ پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدیوں کی طرف سے قرات ہو گئی۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جب جماعت کی شکل میں نماز پڑھی جا رہی ہو تو سورہ فاتحہ جب امام نے پڑھ لی تو گویا کہ تمام مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بالکل برعکس اور دوسری انتہائی رائے جو ہے وہ امام شافعی کی ہے رحمہ اللہ، کہ جو ظاہر ہے اس کا، ویسے یہ میں عرض کر دوں کہ جو موقف ہے امام ابو حنیفہ کا اور جو حنفی مسلک ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، پورا دھیان ادھر لگاؤ اور خود خاموش رہو۔ اگرچہ یہ دلیل جو ہے در حقیقت بنتی ہے تیسری رائے کے لیے جو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اسے بھی جو حنفی المسلک لوگ ہیں وہ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ گویا کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر مبنی ہے، ظاہر الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث یقیناً اتنی قوی ہے، اتنی مستند ہے، اپنے سند کے اعتبار سے اتنی اعلیٰ رتبے کی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس سے اونچا رتبہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا کسی حدیث کا، سند کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے۔ تو امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر نمازی مقتدی بھی پڑھے، پڑھنے کے پھر ان کے ہاں مختلف انداز ہیں، چونکہ حضور کا ایک معمول یہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ جب پڑھتے تھے سورہ فاتحہ جہری رکعت میں بھی، اس کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے تھے، وقفہ ہوتا تھا۔ ہم تو ہماری عادت تو یہ ہے کہ فوراً ہی کوئی جو سورت ملانی ہے یا کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد اس کو متصل کر لیتے ہیں، لیکن حضور سے یہ ثابت ہے تھوڑا سا وقفہ، اور اس کے دوران گویا کہ مقتدی بھی جلدی سے دہرا لیں اور پڑھ لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے، اور یہ بھی حضور کے معمول کے ساتھ مناسبت رکھنے والا ہے، کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو ہر آیت پر رکتے تھے۔ یہ وقفہ جو ہے یہ گویا کہ کفایت کر جاتا ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد وہ ذرا سا وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، پھر الرحمن الرحیم وقفہ دے تاکہ مقتدی بھی پڑھ لیں۔ بہرحال یہ تو ہوا اس کی جو عملی شکل ہے، لیکن اس وقت میں صرف موقف اور مسلک بیان کر رہا ہوں کہ امام شافعی کا اور شوافع کا اور حنابلہ کا یہ موقف ہے، اور چونکہ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، تو تسلسل بھی ہے اس میں، یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے۔ معتدل مسلک ہے امام مالک کا رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، چونکہ وہ امام مدینہ ہے، اس اعتبار سے ان کی بات بہت سے پہلوؤں سے بہت وقیع بھی ہے۔ حدیث کا بھی سب سے پہلا مجموعہ جو ہے موطا امام مالک، یہ گویا کہ اولین مجموعہ ہے جس کو کہ فقہی جو بھی ابواب ہیں ان کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ امام مالک کا موقف یہ ہے، اور میں اس کو کوئی باک نہیں سمجھتا اس کے بیان کرنے میں، کہ میرا اپنا عمل اس پر ہے، وہ یہ ہے کہ جہری رکعت میں امام کی قرات کو توجہ سے سنو، گویا کہ عمل ہو گیا اس آیت پر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ البتہ سری رکعت ہے اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت آپ سن نہیں رہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض جو مفتی حضرات ہیں، حنفی مفتی حضرات، وہ اس میں بہت شدت سے کام لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی رکعت آپ کی چھوٹ گئی تھی،
پہلی رکعت رہ گئی تھی، آپ دوسری میں شریک ہوئے، تو اب اگر آپ اپنی رکعت پہلی جو ہے پڑھنے کے لیے، جبکہ باقی نمازی فارغ ہو گئے، سلام پھر چکا، امام سلام پھر چکا، اب آپ کھڑے ہو کر جو رکعت پڑھ رہے ہیں، تو شدت کی انتہا یہ کہ اس رکعت میں بھی سورہ فاتحہ مت پڑھو، صرف اتنی دیر کھڑے رہو جتنی دیر کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے میرے نزدیک انتہا پسندی والا معاملہ ہے بالکل اس معاملے میں۔ بہرحال درمیانی مسلک یہ ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو کچھ مجھے بیان کرنا تھا یہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ عملی مسئلہ ہے، بہت سے حضرات کو اس سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل بات جو اس وقت جو میری بحث تھی وہ یہ کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے۔ اور وہ ہے بھائیو، اب یہ کڑوی باتیں ہیں، خصوصاً ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھائی ہیں ان کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آج ہمارے درس تھا جس پہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب القرآن پڑھا جائے تو اسے متوجہ ہو کر سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تعویل عام کے اعتبار سے یہ آیت واقعی ہی ہر اس جگہ پر لاگو ہوگی جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، چاہے نماز میں ہوگا یا نماز کے باہر۔ اور یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں بلکہ پوری امت کا، محدثین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، دونوں کا اجماع ہے۔ اور اس میں یہ جو جعلی باتیں جی یہ مکی آیت تھی جی، وہ نماز تو مدینے میں فرض ہوئی، اور بھائی چاہے مکی تھی یا مدنی تھی اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا، یہ تو وہی بات ہے کہ جی یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، یہ ادھر نہیں لگ سکتی، یہ وہی لیم ایکسکیوزز، لنگڑے قسم کے ایکسکیوز، لیم ایکسکیوزز، اور یہ دونوں طرف سے ہیں، ادھر سے بھی ہے، یہ کہتے ہیں مکی آیت ہے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا جی قرآن میں حکم ہے قرآن سنو، تو ہم اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے کہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں، تو بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں اور ظہر اور عصر میں اس وقت تم کون سا قرآن سن رہے ہوتے ہو، اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے، اس وقت کیوں نہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے؟ تو وہ بھی جعلی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جعلی بات پکڑی جاتی ہے، ادھر بھی جعلی بات ادھر بھی جعلی بات حنفیوں کی طرف سے، وہ جی قرآن میں ہے قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، بھائی عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیوں پھر نہیں پڑھتے، ضد پہ اڑے ہوئے ہو؟ تو یہ سارے ہیں لیم ایکسکیوزز دونوں طرف سے۔ بہرحال یہاں پر میں کچھ باتیں عرض کر دوں اسی حوالے سے، کچھ انٹرسٹنگ باتیں۔ اب چونکہ میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، حنفی رہا ہوں، مجھے یہ معاملات بالکل کلیئر ہیں کہ یہ بات بالکل لاجیکل ہے، عام فطرت پہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع کے ہاں، ظہر اور عصر کی نمازوں میں ساری رکعتوں میں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں بھی پڑھتا ہے، جب تک مولوی اس کو پٹی نہ پڑھاتے۔ ہم خود بھی پڑھتے تھے، مطلب ہمارا دماغ ہی نہیں تھا کام کرتا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی اب میں زور میں وہ اپنی دکان 4 دکانوں کا حساب کرتا رہوں 4 رکعتوں کے اندر، کہ میں منہ بند کر کے، اور آپ کی تو نماز ہی بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پہلی 2 رکعتوں میں تو صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ کا میں نے بیان کیا 843 نمبر سنن ابن ماجہ کی، کہ ہم زور اثر کی پہلی 2 رکعتوں میں 7 صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں نہیں جاتے تھے ہم قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ بالکل لاجیکل بات ہے، تو مولوی جب تک پٹی نہ پڑھائے، ابھی بھی آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے حنفی بھائیوں کی یعنی دیوبند اور بریلویوں کی اکثریت زور و اثر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں اور مغرب کی آخری رکعت میں پڑھتی ہے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی بیچ میں مصیبت ہے، اور یہ تو وہ مصیبت ہے جو ان کو پتہ نہیں، اس سے مضحکہ خیز مصیبت میں آپ کو بتاؤں جو اس سے بھی خطرناک ہے، جو فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ لطیفہ سنائے بغیر یہ درس مکمل نہیں تھا، اور اللہ نے بڑی مدد کی میری کہ مجھے بڑی پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں جب یہ لیکچر میں نے تیار کیا، کہ 3-4 ہفتے لگائے میں نے اس پہ کمپیریٹو اسٹڈی پہ۔ وہ بات کیا یاد آئی، فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں، چاہے وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، بار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، فتاوی علمگیری کھول لیں، در مختار کھول لیں، اس پہ فتاوی شامی رد المختار کھول لیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھائیوں کہ اگر کوئی مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے تو مسافر تو 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دے گا نا، تو کہتے ہیں مقیم نے پڑھنی ہے 4، امام تو فارغ ہو گیا، تو مقیم جب آخری 2 رکعتوں میں کھڑا ہوگا نا تو خاموشی سے وہ اپنا قیام کرے گا،
امام صاحب بیچارے جوتیاں پا کے کاٹ جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ امام کے پیچھے ہی شمار ہے. اب مجھے بتاؤ یہ دنیا کی کس ڈکشنری میں وہ امام کے پیچھے شمار ہوگا؟ امام نے تو سلام پھیر دیا اور نماز مکمل کر چکا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ وہ تکبیر اولا سے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن بھائی جی امام قرات کر ہی نہیں رہا تیسری اور چوتھی رکعت میں. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ مقیم جو ہے مسافر کے پیچھے آخری 2 رکعتوں میں خاموشی سے اندازہ کر لے کہ کتنی دیر میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اتنا اندازہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے اور پھر رکوع میں جائے. اس سے کسی کی بدنیتی اور شیطان کا حملہ اس بندے پہ چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اب دنیا کی کس عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ بات ان کی عوام کو پتہ چل جائے نا تو وہ بھی ان کو لتر مارے کہ خدا کے لیے یہ کیا بزرگ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں. یعنی کہ ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی تھی کہ جنہوں نے یہ مسئلے لکھے ہیں کہ امام صاحب جا چکے ہیں. چلو پہلے تو تھا کہ 4 رکعتوں میں امام پڑھ رہے آگے، اب تو امام پڑھ ہی کوئی نہیں رہا، وہ تو سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، مسافر امام ہے اور پیچھے آپ پھر بھی خاموشی اختیار کریں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. بس دعا کریں گے کسی کا گیئر الٹا نہ لگے، ورنہ جو ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے گا گاڑی اتنی پیچھے جائے گی. اب یہ گیئر الٹا لگ چکا ہوا اصل میں، تو جتنا ایکسیلیٹر دبائیں گے گاڑی آگے نہیں جانی پیچھے ہی جانی ہے. اسی طریقے سے ہم خود بھی بریلوی رہے 31 سال تک، جو بند میں بھی عرصہ گزرا، اس وقت بھی الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ فجر کی نماز میں اگر میں مسجد میں پہنچوں اور امام نے نماز شروع کر لی ہو تو میں کبھی سنتیں نہیں پیچھے پڑتا تھا. میری عقل ہی نہیں مانتی تھی کہ فرض نماز کھڑی ہے اور میں پیچھے جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دوں. اور ان ظالموں کو اب نہیں ان کو یہ آیت یاد آتی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، ٹھیک ہے، اس کو متوجہ ہو کر خاموش رہا کرو. یہ بات نہیں یاد آتی؟ ہم تو قائل ہیں، ہم کہتے ہیں خاموشی رکھیں، امام کے پیچھے بھی رکھیں، صرف سختوں میں پڑھیں. وہ آگے آ رہی ڈیٹیل بات. اور تو یہ سنتیں پیچھے دبائی آتے ہیں. اور اس وقت بھی الحمدللہ میری عقل نہیں مانتی تھی. وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے. وہ عقل بھی مانتی ہے. اب پیچھے سنتیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ علیحدہ سے اپنا کام جو ہے وہ نکالا ہوا ہے اور آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جب تک 1 رکعت مل جائے اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں، یعنی 1 رکعت بھی قضا کر سکتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ معاملہ سختوں والا بھی میں ذرا کلیئر کر دوں کھول کر. امام بخاری کی کتاب جز القرا سے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے میں الفاظ بیان کرنے لگا ہوں، خصوصاً ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی اس میں الا ماشاء اللہ غلطی کا شکار ہے. جز القرا حدیث نمبر ہے 36. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکتہ فرمایا کرتے تھے. 2 سکتے، ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، لیکن یہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت ڈائریکٹ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، رکوع سے پہلے والا سکتہ اس میں ہوتا تھا. تو اب امام بخاری کے ذرا کامنٹ سنیں اسی حدیث نمبر 36 کے تحت. وہ کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی، میمون بن مہران تابعی اور سعید بن جبیر تابعی رحمہم اللہ اجمعین. سعید ابن جبیر کے تو کیا کہنے، الحمدللہ شیعان علی میں سے تھے اور مخالفین بنو امیہ تھے، اور یہ وہی ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار میں قتل کروایا تھا. اور بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل کے بدلے میں تو مجھے 1 دفعہ قتل کیا گیا، لیکن سعید ابن جبیر کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے قتل کرتا ہے، جو میں نے اس نیک انسان کو قتل کیا. اور عبداللہ ابن عباس کے سب سے بڑے شاگرد، بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کے راوی سعید ابن جبیر رضی رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ. یہ 3 تابعی کا امام بخاری لکھ کے کہتے ہیں اور دیگر اسلاف رحمہم اللہ سختوں میں قرات کے قائل تھے، سختوں میں جب امام خاموش ہوتا ہے. اور ان کی دلیل یہی حدیث ہوا کرتی تھی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا.
پھر جب امام قرات کرتا تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تاکہ اللہ تعالی کے ارشاد پر عمل ہو. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تو کہہ دو جی مکی آیت ہے. امام بخاری نے نہیں پتا ہے مکی آیت ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو اور اس آیت پہ بھی. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت اس کو سنا کرو اور خاموشی اختیار کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے، کیونکہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. امام بخاری نے وہ آیت لکھ دی سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا. وہ کہتے ہیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی وہ قرآن اور حدیث ٹکرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ٹکرا رہے. قرآن پر بھی عمل کریں گے کہ امام جب تلاوت کرے گا ہم خاموشی اختیار کریں گے، اس کے سختوں میں پڑھیں گے. حدیث پر بھی عمل کریں گے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات کی. جو لوگ سورۃ الفاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھتے انہوں نے پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 بھی ساتھ لکھ دی، جس کے کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ نمبر 31 ریکارڈ کروایا تھا اجماع کی حجیت والا، کہ جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے. یعنی رسول اللہ کی مخالفت کیا؟ امام بخاری یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا رسول اللہ کی مخالفت ہے. بعد اس کے کہ اس پر حق کھل چکا اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کس کے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے. تو پھر وہ جس گمراہی میں سرگرداں ہیں ہم اسی گمراہی میں اسے رہنے دیں گے اور آخرت میں اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے، دوزخ کی آگ کا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اتنی سخت یہ آیت امام بخاری نے اس جگہ پر نقل کی حدیث نمبر 36 کے اندر جز القراء امام بخاری کی کتاب ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا بھائیو یہ امام بخاری نے کوئی خود سے فتویٰ لگایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری احادیث کے راوی ہیں، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ جز القراء میں امام بخاری نے 274 نمبر پر حدیث وہ نقل کی، حدیث موقوف، وہی جو آپ کے اس ریفرنس پیج کے اوپر سیکنڈ آس لکھی ہوئی ہے. للامام سکتتان، امام کے لیے ہیں 2 سکتے. فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب. تو ان 2 خاموشیوں اور سکتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو غنیمت سمجھو. اور اس سے بھی بڑھ کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا، بلکہ یہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہی آ جائے گی یہ بات. امام بہقی نے اپنی کتاب کتاب القراء کے اندر حدیث نمبر 301 اور 302 انہی 2 سختوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے. سنن ابی داؤد میں آتا ہے. پھر کچھ صحابہ نے کہا آپ انسان ہی ہیں، کوئی بعض کہا تھا آپ جذبات میں بھی کوئی بات کر دیں، تو انہوں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ہیں، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں. اور انہی کا وہ صحیفہ صادقہ بھی موجود ہے جس کے قلمی نسخے بھی مل چکے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو کتاب القراء امام بہقی کی 301 اور 302 نمبر حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتہ کرتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات شروع کرتے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے یعنی دوسرا سکتہ کرتے تو پھر ہم قرات کرتے، یعنی ہم سے مراد جو بعد میں شامل ہوئے ہوتے. اور کیوں کرتے؟ ساتھ ہی اسی حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، اس لیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ بھی سکتوں میں پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ بھائیو بالکل حق واضح ہو گیا. خود ہی فیصلہ کریں کہ سیف سائیڈ کون سی ہے. اور یہاں پر میں فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن یہ حدیث میرے امام کا تقاضا ہے، میں ضرور بیان کروں. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 866 اور سنن ابن ماجہ میں 1426 اور مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکل آئی
اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. اور جس کی نماز درست نہ نکلی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی نماز درست نہ نکلی، ناقص نکلی، تو اس کے سارے معاملات آگے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے اور ذلت اور رسوائی اس کا انجام ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی.